लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, आवाज में पढ़े लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जहाँ जहाँ हज़रात हैं अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो इस नारे में जरूर शरीक करें, लब्बैक या हुसैन, 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 या हैदरी या अली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइल मुरसलीन, सय्यदना व नबियना व तबीबे नफूसना व शफीए ज़ुनूबना अबिल क़ासिम मोहम्मद। दुरूद पढ़ें। व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद, क़ालहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। खुदावंद आलम अपनी मुक़द्दस किताब, अपनी बाबरकत किताब, अपनी बारमत किताब में इरशाद फरमाता है, शहीदाने राह खुदा को हरगिज़ मुर्दा न समझना, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब के हाथ से रिज़्क़ पाते हैं। इन्हें मुर्दा ख्याल तक न करना। ये वो हैं जो अल्लाह की राह में अपनी जिंदगी का एक एक हिस्सा सर्व कर देते हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी को खुदा की अमानत समझ रखा था, इसलिए इन्होंने अपनी जान को वक्त पड़ने पर अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। अज़ादारान इमाम मज़लूम, हम उन्हीं लोगों को याद करने के लिए जमा हुए हैं जिनके सिलसिले में अल्लाह ऐलान कर रहा है कि ये सब के सब जिंदा हैं, और यूं ही नहीं जिंदा हैं, अपने रब के हाथ से रिज़्क़ पाते हैं। और ये रिज़्क़ किस एतबार से पाते हैं, किस लिहाज से पाते हैं, किस रोशनी में पाते हैं, हमें इसका शऊर नहीं है। ये आयत इन जाबाजों को, इन मुजाहिदों को कुछ इस तरह से हौसला दे गई कि उन्होंने करबला के तपते रेगिस्तान में अपनी जिंदगी को पा करके फख्र महसूस किया। ये वो रात है जिसे शब आशूर कहते हैं। शब आशूर, जब ये यकीन हो गया कि अब ये जिंदगी की आखिरी रात है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीदी फौज से एक रात की मोहलत मांगी, और वो सिर्फ इसलिए कि हम अल्लाह की इबादत कर सकें। कैसे बदबख्त लोग थे जिन्होंने कहा कि ठीक है, ये एक शब की मोहलत तो दी जाती है, अगर ये इबादत आपको फायदा पहुंचाती है
تو خوب عبادت کر لیجیے۔ یہ کس سے کہا جا رہا تھا؟ رسول کے نواسے سے کہا جا رہا تھا۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو مخالفین تھے وہ عبادت کو سمجھتے تھے، لیکن دنیا ان پر غالب تھی۔ یزیدی فوج میں قاری قرآن تھے، یزیدی فوج میں حافظ قرآن تھے، یزیدی فوج میں محدث تھے، رسول کی حدیث کے ایک ایک لفظ پر نظر رکھنے والے تھے، حدیثوں کے بھی حافظ تھے، قرآن کے بھی حافظ تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ یزیدی فوج ایک جوہلا کی فوج تھی، ایسا نہیں تھا۔ ایک سے ایک حافظ قرآن تھے، ایک سے ایک قاری قرآن تھے، لیکن وہ سب کے سب اسی اعتبار کے تھے کہ دنیا ان پر غالب ہو گئی تھی۔ وہ اصل اسلام سے کے راستے سے ہٹ چکے تھے۔ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایسے ایسے علماء تھے اس میں کہ جنہوں نے رسول کے نواسے کے قتل کا فتویٰ دیا تھا، فتوے دیے گئے تھے کہ رسول کے نواسے کا قتل جائز ہے، یہ فتوے دیے گئے۔ بس اس رات میں یہ نمایاں تھا کہ ایک طرف رعنائیاں تھیں، ایک طرف دنیا کی رنگینیاں تھیں، ایک طرف یہ حوصلہ تھا کہ کل ہم سامنے جو مخالف ہیں ان کو ہم جیت لیں گے۔ کوئی رائے کی حکومت کی تمنا میں تھا، غرق تھا، کوئی دنیا کی آسائش کی تمنا لیے ہوئے تھا۔ رات بھر ان کے دلوں میں دنیا پرستی کروٹ لیتی رہی، لیکن دوسری طرف سبحان ربی الاعلیٰ بولتے، تسبیح خداوندی تھی۔ پوری رات عبادت خدا میں بسر ہو رہی تھی۔ اور دوستوں، اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں اور زیادہ اپنے بیان کو طول نہیں دینا ہے، کیونکہ آپ کو ابھی تازے کی گشت کرنا ہے، پھر یہاں سے ہم لوگ دوسرے تازے کی طرف چلیں گے، تو بیان طول نہ ہو جائے اس کا خیال بھرپور ہے۔ لیکن میں نے کچھ غلط کہا۔ آج کی رات ہمارے گاؤں کے ایک ایک فرد بغیر مسلک و ملت اس کا خیال رکھتے ہوئے پوری آمادگی کے ساتھ سب آ جاتے ہیں کہ آج رسول کے نواسے امام حسین علیہ السلام کی یاد میں رات بسر کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ رات عبادت ہے، یہ رات کی سانسیں، آپ کی ہر سانسوں کو اللہ کی رحمت کے دائرے میں رکھا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا آپ کے سامنے عرض یہ کر دوں، یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ حسین کون تھے اور حسین کو لوگ کیوں قتل کرنا چاہتے تھے، یہ بتانا ضروری ہے اپنے چھوٹے بچوں کے لیے، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے۔ باقاعدہ آپ جانتے ہیں، جو بزرگ ہیں ہم سے زیادہ جانتے ہیں
امام حسین علیہ السلام رسول کے نوازے تھے، رسول کی لخت جگر جناب فاطمہ کے بیٹے تھے، علی کے نور نظر تھے۔ رسول نے بعض مقامات پر مسلسل پہچان کرائی، کبھی پشت پہ دیکھا گیا رسول کے حسین کو، کبھی رسول کے کاندھے پہ دیکھا گیا حسین کو، اور رسول متفق علیہ حدیث جو ہر فرقہ اسے مانتا ہے، حسین منی و انا من الحسین، رسول نے فرمایا تھا حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ حسین کی عظمت کو اب اتنا ہی سمجھ لیجیے کہ ہندوستان کے جتنے بھی بزرگان ہیں، چاہے وہ خواجہ غریب نواز ہوں، چاہے نظام الدین اولیاء ہوں اور دیگر بزرگان ہیں، بغیر حسین کی عظمت، بغیر حسین کا احترام کیے ہوئے اتنی عرفانی منزلوں تک نہیں پہنچائے۔ ان کے بعض اقوال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کی نظر میں حسین کی کیا عظمت تھی۔ آپ اجمیر شریف جائیے تو آپ کو خواجہ غریب نواز کے جو ان کی شاعری ہے، جو ان کے 4 مصرے ہیں، آپ کو وہاں لکھا ہوا مل جائے گا۔ شاہ است حسین، بادشاہ حسین، دینست حسین، دی پناست حسین، سرداد نداد دستر دست جدید، حقا کے بنائے لائلات حسین۔ ہم یہ ربائی اس لیے میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ عظمت حسین سمجھے بغیر کوئی اتنا بڑا بزرگ نہیں ہو سکتا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے یہ ثابت کیا۔ شاہ حسین، حسین بادشاہ ہے، شاہ ہے، شاہ حسین بادشاہ حسین۔ شاعری میں تکرار لفظی عیب مانا جاتا ہے۔ میں خواجہ غریب نواز سے پوچھوں کہ جب شاہ کہہ دیا تھا تو بادشاہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو فارسی میں شاہ کے معنی ہوتے ہیں آسمانوں کا مالک، بادشاہ کا مطلب ہوتا ہے زمینوں کا مالک۔ اس لیے خواجہ غریب نواز نے کہا حسین آسمانوں کا مالک، حسین زمینوں کا مالک ہے۔ دینست حسین، حسین دین ہے۔ اب کوئی خواجہ غریب نواز پہ فتوے لگا کر کے دیکھیں کہ ارے آپ نے حسین کو دین کہہ دیا، تو خواجہ غریب نواز یہی کہیں گے کہ جب رسول کہہ سکتے ہیں انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، صلوات پڑھیں محمد، جب سرکار یہ فرما سکتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، تو پھر خواجہ غریب نواز نے غلط نہ کہا۔ دینست حسین، حسین دین، دی پناست حسین، حسین دین کا بچانے والا ہے۔ سردار نداد در دست یزید۔ اب جس مصرے میں، جس لائن میں انہوں نے یزید کا نام دیا، اس میں حسین کا نام نہیں رکھا۔ یہ احترام میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہندوستان کیا پوری دنیا کے جتنے بھی بزرگان ہیں، اگر بغیر حسین کی کے احترام و عظمت کو سمجھے ہوئے اتنے بڑے بزرگ نہیں ہو سکتے۔ سرداد نداد، سر دے دیا نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ، حقا کے بنائے لائلات حسین۔ قسم بخدا اس عزوجل جلال کی، خواجہ غریب نواز کہتے ہیں قسم بخدا اس عزوجل جلال کی، حسین لا الہ کی بنیاد ہے۔ اگر لا الہ کی کوئی بنیاد ہے تو وہ حسین۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے۔ وہ بزرگان جنہوں نے ہندوستان میں دین کو پھیلایا، معاف کیجیے گا، دین درباروں سے جو اسلامی بادشاہ آئے تھے انہوں نے نہیں پھیلایا، ان کے دربار میں تو رعنائیاں تھیں، غیر شریعتی عمل تھے۔ جب وہ خطرے میں پڑتے تھے تو دین کا استعمال کرتے تھے، ورنہ درباروں میں دین نہیں تھا۔ دین تو انہی بزرگوں نے ہندوستان میں پھیلایا، اور یہ جب آئے تو ایک طرح سے انہیں عرفانی ڈائریکشن تھا، حکم تھا کہ تم اجمیر چلے جاؤ، تم دلی کے علاقے میں نظام الدین اولیاء بن کر کے چلے جاؤ، تم کلیر شریف چلے جاؤ۔ اس طرح سے سارے بزرگان کو ایک ڈائریکشن ملا، ایک حکم ملا، اور انہوں نے ہندوستان میں دین پھیلایا۔ اب کیسے دین پھیلایا؟ اس طرح سے دین پھیلایا کہ وہ جس علاقے میں بیٹھ گئے اس علاقے کے لوگ ان کی طرف ان کی عرفانیت سے، ان کے بہترین عمل سے لوگ کھینچتے چلے گئے۔ ان کے زبان میں تاثیر تھی۔ میں آپ کو بتاؤں، اب کوئی یہ پہنچا کہ بابا مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ بیماری ہے، دوائیں تھوڑی دی انہوں نے پانی منگایا یا ڈائریکٹ دعا فرما دی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب ظاہر ہے اس نے 100 آدمی سے کہا، اس نے اس طرح سے مائنڈ پاور اکٹھا ہوتا چلا گیا اور بادشاہت ہلنے لگی۔ پرتھوی راج چوہان جو خواجہ غریب نواز کا مخالف کیوں ہوا، اس کو یہ خطرہ ہو گیا کہ اتنے زیادہ ان کے پاس مائنڈ پاور ہے، کہیں یہ ہماری حکومت کو پلٹ نہ دے۔ نظام الدین اولیاء سے بادشاہ نے کہا کہ ہم نے میٹنگ کی تھی، وہ نہیں آئے، ہم فلاں جنگ سے واپس آئیں گے تو اسے خاص طور سے کہہ دینا کہ وہ ہم سے ملنے آئیں گے۔ اور پھر جب وہ دلی سے کچھ دوری پہ رہ گیا تو اس نے کہلوا بھیجا کہ میں پہنچ رہا ہوں، تمہیں آنا چاہیے۔ تو نظام الدین اولیاء نے کہا یہ بات بہت مشہور ہے، ہنوز دلی درست، ابھی دلی دور ہے۔ یہ ہم لوگوں کے محاورے میں جملہ استعمال ہوتا ہے، یہ نظام الدین اولیاء نے کہا تھا۔ جب اس نے دھمکی دی تھی کہ میں اب دلی پہنچنے والا ہوں تو نظام الدین اولیاء نے کہا تھا ہنوز دلی درست، ابھی دلی دور ہے۔ رات میں خیمہ لگا، طوفان آیا اور جو تمبو تھا اس کا ستون اس کے اوپر گر گیا اور رات میں وہ پہنچ کر گیا۔ تب یہ بات پھیلی کہ ارے نظام الدین اولیاء نے تو اس کے لیے یہ کہا تھا کہ ابھی دلی دور ہے۔ تو ان بزرگوں کے زبان میں اثر کہاں سے آیا؟ ان بزرگوں کے زبان میں اثر آیا کیونکہ انہوں نے حسین کی عظمت کو اپنے جملوں سے، اپنے عمل سے نمایاں کیا، اور اس حوالے سے یہ اتنے بلند ہو گئے۔ تو اتنی بات یہ بتانا تھا کہ اسلام ہندوستان میں ان بادشاہوں کے تلواروں سے نہیں پھیلا، انہوں نے نقصان پہنچایا۔ ہندوستان یا پوری دنیا میں اسلام جو پھیلا انہی بزرگوں کی وجہ سے پھیلا، جنہوں نے صبر کیا، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، زندگی کے بہت ہی مختصر سے آسائش تھی، اس کے حوالے سے جس علاقے میں رہے یہ پھیل، اور انہوں نے حسین کو ہر آن یاد رکھا۔ دوستوں، حسین ایک عظیم مرتبت کا نام ہے، بغیر اس کے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ شاعر نے کہا اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ،
एक सजदे शबीर। अब लफ्जों को समेटते हुए ज्यादा तूल बयान न देते हुए हम मसाइब के रुख को आते हैं। ये शब आशूर है, इसके दामन में अजीब कर्ब है, एक अजीब दर्द है। माएँ अपने अपने बच्चों को तैयार कर रही थी। कहीं मादरे अली अकबर की जुल्फों में शाना कर रही थी और कह रही थी कि बेटा ऐसा न हो कि कल मक्तल में हमसे कुछ कोताही हो जाए, और इस एतबार से हो जाए कहीं जनाबे उम्मे कुलसूम अश्कबार थी, इधर गाजी अपने तलवार को सैकन कर रहे कि आवाज सुनाई दी। उस खैमे में पहुंचे, क्या देखा कि बहन उम्मे कुलसूम अश्कबार है और कह रही हैं कि काश के मैं साहब औलाद होती। मौला अब्बास ने कहा था कि बहन हम आपकी तरफ से कुर्बानी पेश करेंगे। मादरे कासिम को संवार रही थी, लेकिन उसी एक गोशे में शशमाहा मुजाहिद भी था जो झूले में करवटें ले रहा था। एक तरफ सदाए अलतश बलंद थी, हुर बेचैन था, परेशान था। हुर ने अपने बेटे से कहा, बेटा जरा सा आवाज तो सुनो। अब जब आवाज सुनी तो क्या सुना कि बच्चों की सदाएं बुलंद हैं, हाय प्यास, हाय प्यास। इस आवाज ने हुर को इतना झिझोर दिया कि हुर बस अब तैयारी कर रहा था और कांप रहा था हुर। किसी ने कहा कि मैं ये कोई मुझसे पूछे कि यजीदी फौज में बहादुर कौन है तो मैं हुर को बताऊं, लेकिन ए हुर तो इतना काम क्यों कर रहा है? कहा कि काम इसलिए रहा हूं कि खैमे से सदाए अलतश बच्चों की सदाएं बुलंद। हुर ने अपना इरादा बदला, आंखों पे पट्टी बांधी, अपने हाथ को बांधा और हुसैन की तरफ बढ़ा। इस एतबार से बढ़ा कि आवाज आई, अल्लाहु अकबर। कहा कौन आ रहा? कहा हुसैन गरीब और तुम्हारे इस्तकबाल को आ रहा। वो बेचैन हो गया कि मुझ जैसा और हुसैन जैसा, मेरे एहतराम में एक तरफ अली अकबर है तो दूसरी तरफ हजरत अब्बास। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये शब आशूर अरे जिसकी सूह बड़ी कर्बनाक है, एक ऐसी आवाज जो अजान की शक्ल में पूरे करबला में फैल गई। लेकिन ए अली अकबर, ये अजान तेरी सिर्फ करबला के तपते रेगजार में नहीं है, ये अजान मदीने में सुगरा ने सुन लिया। सुगरा ने सुना कि लगता है मेरा भाई आज गया है, मुझे लेने आ गया है। जनाब सुगरा घर के गोशे से परेशान होकर के दरवाजे पे करीब आई और इंतजार करती रही कि लगता है मैंने अपने भाई की आवाज सुनी है, मेरा भाई अजान दे रहा था। दिन गुजरता रहा, दोपहर की मंजिलें तय हुई और फिर एक ऐसा वक्त आया जब अजीबो गरीब कैफियत से दिन चढ़ता रहा और मक्तल अपने खून में रंगीन होता रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा मक्तल खून से रंगीन हो गया, बस एक ही आवाज गूंजती रही, अगर पूरी दुनिया पानी पानी हो जाएगी फिर भी एक कतरे आप हुसैन के खैमे तक नहीं पहुंचेगा। दोस्तों,
حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے رہے. کبھی قاسم کے لاش پہ پہنچے, ٹکڑے ٹکڑے اکٹھا کیا گٹھری میں اور خیمے میں لے کر کے آئے. کبھی علی اکبر کی لاش کو اٹھایا اور بچوں کو سلائیں دی. کبھی حسین اپنے ابا سے باوفا اپنے بھائی کے بازو تک پہنچے. دن چڑھتا رہا, حسین کی قربانی لگلاتی رہی. ارے وہ وقت بھی آیا جب حسین اپنی بہن سے رخصت ہونے کو چلے. ارے عجیب و غریب رخصتی تھی. کس طرح سے حسین رخصت ہوئے خیام سے اور میدان قتال میں آئے. وہ حسین جو لاشوں پہ لاشیں اٹھاتا رہا. ارے ہر قدم پہ پیاس نے اتنا حوصلہ دیا. وہ بھی وقت آیا جب حسین نے صدائے حل من ناصر ینصرہ کہا. ادھر خیمے میں ہنگام برپا ہو گیا. حسین جب خیمے میں پہنچے پوچھا بہن کیا عالم ہے. کہا ہے اے بھیا آپ نے صدا